السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب رسول، مدد يا بشر، مدد دستور ونعشم والفوزاء سيد محمد أحمد تاركاتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تمام تجلیات اسی مہینے میں ظاہر ہوئیں. پھر یہ 23 سالوں میں مکمل ہوا اور ایک معجزے کے طور پر ہمیشہ کے لیے باقی ہے. قرآن عظیم الشان ایک عظیم معجزہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام لوگوں کے درمیان آیا، ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اسے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. جہاں تک اس کی تلاوت کا سوال ہے، رمضان میں تو قرآن کی تلاوت اور ختم ہوتے ہی ہیں، لیکن اسے دوسرے دنوں میں بھی پڑھنا لازم ہے. بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسے پڑھنا نہیں جانتے، لیکن کوئی بھی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ پڑھ لیں گے، فلاں کتاب موجود ہے، وہ کتاب موجود ہے، لیکن وہ کبھی بھی قرآن عظیم الشان کی جگہ نہیں لے سکتی. قرآن کی تلاوت کرنا نہایت ضروری ہے. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے روزانہ کے وظائف میں قرآن کا ایک پارہ پڑھنا شامل ہے. جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے انہیں 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے. اخلاص قرآن عظیم الشان کا جوہر ہے. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ایک پورے قرآن کے ختم کے برابر ہے. انسان کو اسی نیت کے ساتھ اسے جاری رکھنا چاہیے. چونکہ ہم ایک پارہ نہیں پڑھ سکے اس لیے ہمیں یہ تلاوت کرنی چاہیے. کچھ لوگ دوسروں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اسے مت پڑھو، تم اسے سمجھتے نہیں ہو، اس کے بجائے فلاں شخص کی کتاب پڑھو یا اس کی کتاب پڑھو. ایسی باتیں بے بنیاد اور بے مقصد ہیں. لہٰذا اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی خصوصیات یہی ہے. قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. کوئی بھی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی. اس کی فضیلت میں حصہ لینے کے لیے اسی نیت کے ساتھ جیسا ہم نے کہا انشاءاللہ. جو پڑھ سکتے ہیں انہیں ہر روز ایک پارہ پڑھنا چاہیے، اور جو نہیں پڑھ سکتے انہیں پارہ پڑھنے کی نیت سے دن میں 100 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ آپ کو ذہنی بیداری عطا فرمائے. یہ اللہ کی حکمت ہے اور یہ عظیم معجزوں میں سے ایک ہے. ایک شخص عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا ہو، وہ عربی بول نہ پاتا ہو، لیکن وہ عربوں سے بھی زیادہ خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اور اسے پورا حفظ کر سکتا ہے. کچھ لوگوں نے تو تلاوت کے مختلف انداز اور تجوید کے قواعد بھی سیکھے ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے. یہ آسان ہے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں اور روحوں میں اتر جاتا ہے. آپ اسے کسی بھی نظریے سے دیکھیں، ہر چیز قرآن عظیم الشان میں موجود ہے. اس میں شفا ہے، ایمان ہے اور برکت ہے. تمام علم اس میں ہے، ظاہری اور باطنی دونوں علم قرآن عظیم الشان میں موجود ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن کے بجائے یہ پڑھ رہا ہوں، فلاں شخص نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں میں اس کی کتابیں پڑھ رہا ہوں،
تو نہ تو آپ کو اس سے کوئی برکت ملے گی اور نہ ہی آپ قرآن سے فائدہ اٹھا پائیں گے، آپ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، حق کے راستے پر رہیں۔ طریقت کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ جو لوگ طریقت کے بارے میں برا بولتے ہیں یا اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔